بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو غسل کرنے کے دوران میں سلیمان موروث کے دماغ سے سطحی طور پر معلومات حاصل کی تھی، اتنی تفصیل میں نہیں گیا تھا۔ اب خود اس کی زبان سے یہ تفصیلات سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ مدام کمپیوٹر تمہارے ساتھ محبت کا چکر کیوں چلا رہی ہے؟ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، پھر کہا، اب بھی نہیں سمجھے؟ میں اگر سمجھ لیتا تو تم سے نہ پوچھتا۔ اسے سچ مجھ محبت ہو گئی ہے۔ محبت ہو گئی ہے تو تم اسے مدام کمپیوٹر کیوں کہتے ہو؟ یہ تو میں پچھلی رات سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سب اسے مدام کمپیوٹر کہتے ہیں اور کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ وہ کسی کے دماغ میں نہیں جانا چاہتی، کہتی ہے جس سے محبت ہے صرف اسی کے دماغ میں آؤں گی، باقی تمہاری خاطر دنیا والوں سے کمپیوٹر سے گفتگو کروں گی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ تمہارے دماغ میں ابھی موجود ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی، پھر پوچھا، اے جانے سلیمان، کیا تم میرے دماغ میں موجود ہو؟ چند سیکنڈ کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر کہا، ہاں وہ موجود ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ پہلے چپ رہ کر اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دماغ کے تاریک خانوں میں وہ کہیں چھپ گئی ہوگی۔ میں نے سلیمان موروث سے سوچ کے ذریعے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تمہارے دماغ میں تو نہیں ہے۔ میرے زبان نے اسے فلپائنو زبان میں مخاطب کیا۔ وہ زبان میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے جانے سلیمان، تم خاموش کیوں ہو؟ فرحاد تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مجھے ایک اجنبی لہر سنائی دی۔ کیسا میٹھا مترنم لہجہ تھا، لیکن وہ فلپائنو زبان بول رہی تھی جو میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی، نہ ہی میں اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے سکتا تھا۔ جہاں تک آواز کا تعلق ہے تو اس کی آواز کچھ بناوٹ بھی ہو سکتی تھی، اس کی مخصوص آواز نہیں ہو سکتی تھی۔ یوں بھی محض آواز کے ذریعے کسی کے دماغ میں پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نے سلیمان موروث کے دماغ کے ذریعے اس کا ترجمہ سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے محبوب، میں تم سے کہہ چکی ہوں، صرف تمہارے دماغ میں آؤں گی، صرف تم سے گفتگو کروں گی۔ پلیز اپنے مہمان سے کہو تمہارے دماغ سے چلا جائے۔ اس سے گفتگو کرنے کے لیے میں پہلے ہی تمہارے پاس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر بھیج چکی ہوں۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ میں نے سونیا سے کہا، آج میں نے پہلی بار مدام کمپیوٹر کی آواز سنی ہے، لیکن وہ فلپائنو زبان بول رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی میزبان سے پوچھا، جب میں آپ کے دماغ میں آتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں تو آپ مجھے ایک نادیدہ روح کیوں نہیں سمجھتے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جناب، آپ تو میرے سامنے موجود ہیں، آپ کو روح کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ پھر آپ کی شہرت تو دنیا میں ہر طرف ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغ میں آتے ہیں۔ اب ہر کوئی تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے کہ مدام کمپیوٹر ایک نادیدہ روح ہے اور وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی؟ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتی تو ہر ایک کے دماغ میں جا کر باتیں کرتی۔ وہ صرف اور صرف مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ آپ اس حد تک تعلیم یافتہ ہیں کہ کمپیوٹر کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات تو رکھتے ہوں گے۔ کیا روح کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتی ہے؟ جیسا کہ مدام کمپیوٹر کہیں دوسری جگہ بیٹھی ہوئی کمپیوٹر اسکرین پر اپنے جوابات ارسال کرتی رہتی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کون نہیں جانتا؟ روح کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے۔ وہ کمپیوٹر تو کیا ایک تنکا بھی نہیں اٹھا سکتی، لیکن وہ کسی دوسرے کے ذریعے آپریٹ کرا سکتی ہے، اور وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ یعنی آپ کی محبت پکی ہے، پائے محبت میں لغزش نہیں آ سکتی۔ اس نے جھینپ کر سونیا کو دیکھا، پھر کہا، اب میں وہ واقعات سناتا ہوں جن کے ذریعے مجھے یقین آ گیا کہ وہ صرف میری ہے اور دشمنوں سے میری حفاظت کر رہی ہے۔ آپ وہ واقعات نہ سنائیں، ہم ٹیلی پیتھی کا تمام ہتھ کنڈے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پلیز مسٹر فرحاد، آپ اسے ٹیلی پیتھی نہ کہیں۔ آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو نہیں کہوں گا، لیکن اس موضوع کو نظر انداز کرنے سے پہلے آخری بات ضرور کہوں گا کہ وہ اس دنیا میں آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ کی روح اس کی روح سے شاید مل جائے۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ میرے میزبان نے کہا، اس نے مجھے بتایا ہے آپ کھانے کے بعد چائے یا کافی سے شغل کرتے ہیں۔ میں اور سونیا اپنے کمرے میں جا کر کافی پیئیں گے اور کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتے ہیں، لیکن جانے سلیمان نے کہا تھا کہ کھانے کے بعد کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر آپ کے حوالے کروں تاکہ آپ سے اس سے گفتگو کر سکیں۔ اپنی جان کو ابھی اپنے پاس رکھیں، ہم کافی پینے کے بعد ملاقات کریں گے اور آپ کی جان سے گفتگو بھی کریں گے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہمارے
ہمارے پیچھے کافی کی ٹرے پہنچ گئی۔ کافی لانے والی باہر چلی گئی۔ ہم نے دروازے کو بند کر دیا تاکہ میں اپنی بات سرگوشی میں کہہ سکوں۔ اس کمرے کی دیوار کے باہر کوئی ہماری آواز نہ سن سکے۔ میں نے اپنے میزبان کے دماغ سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ہمارے کمرے میں ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہماری گفتگو دوسری طرف سنی جا سکے۔ سب سے پہلے میں نے رسونتی اور آلہ بی بی کو مخاطب کیا۔ رسونتی خیال خوانی کے ذریعے ہمارے پاس پہنچ گئی، میں خیال خوانی کے ذریعے آلہ بی بی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اب ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ رسونتی میرے دماغ میں رہ کر میری باتیں سن رہی تھی، میں خیال خوانی کے ذریعے آلہ بی بی کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا اور ہولے ہولے زبان سے کہتا جا رہا تھا تاکہ سونیا سنتی رہے۔ میں نے آلہ بی بی سے کہا، میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں ان کے کچھ پہلو باقی رہ گئے تھے جو اب سنا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ مدام کمپیوٹر ہمارے میزبان سلیمان موروز کو کس طرح چکر دے رہی ہے اور اسے پوری طرح اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ آلہ بی بی نے کہا، مدام کمپیوٹر نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی روز کا چکر چلایا ہوگا۔ سلیمان موروز یقیناً ضعیف الاعتقاد ہوگا، خود نمائی کا عادی ہوگا، کوئی اس کی تعریف کرتا ہوگا تو وہ پھول جاتا ہوگا۔ مدام کمپیوٹر نے اس کے دماغ میں رہ کر اس کی بہت سی نفسیاتی کمزوریوں کو پڑھ لیا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کی جوان مردی، قد آوری اور صحت مندی کی تعریفیں کر رہی ہے، اس طرح اس پر ریجھ گئی ہے، اس سے محبت کی قسمیں بھی کھاتی رہتی ہے اور عملی طور پر یہ ثابت بھی کرتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دشمنوں سے بچا رہی ہے کیونکہ اسے اپنے لیے بچا کر رکھنا چاہتی ہے۔ رسونتی نے کہا، ایسے میں وہ صرف مدام کمپیوٹر کی سنے گا، ہماری باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ ہماری بات سمجھے یا نہ سمجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مدام کمپیوٹر آخر یہ چکر کیا چلا رہی ہے۔ ایک تو اس نے قدیم تاریخی محل کا مطالبہ کیا ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہے، دوسرے اس جزیرے کو بڑی سے بڑی قیمت ادا کر کے خریدنا چاہتی ہے، تیسری بات جو سامنے آئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ قدیم تاریخی محل کی مناسبت سے روح کا چکر چلا رہی ہے اور وہاں کوئی عجیب و غریب ڈرامہ پلے کرنے والی ہے۔ سونیا نے کہا، مدام کمپیوٹر اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ہم ایسے ڈراموں سے متاثر نہیں ہوں گے، یقیناً وہ صرف سلیمان موروز جیسے ضعیف الاعتقاد لیڈروں سرمایہ داروں کو چکر دے رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فلپائن کے مسلمانوں میں جو ذہین اور تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان سے وہ کس طرح سودے بازی کر رہی ہے۔ ہم نے کافی پینے تک گفتگو کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ قدیم تاریخی محل کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے اور مدام کمپیوٹر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اپنا اعلی کار بنا کر وہاں سے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے لیے جو مشکلات پیش تھیں ان میں سے اول تو یہ کہ ہم فلپائنو زبان نہیں جانتے تھے، دوسری بات یہ کہ یہاں کے مسلمان سیاسی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمیں سیاست سے بچ کر ان کے کام آنا تھا، تیسری بات یہ کہ مدام کمپیوٹر نے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو بڑی اچھی طرح متاثر کر رکھا تھا، ہم ان کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں کرتے یا مدام کمپیوٹر کے خلاف ذرا بھی ناگواری کا اظہار کرتے تو جو ہمارے دوست بنے ہوئے تھے وہ پل بھر میں دشمن بن سکتے تھے۔ سونیا نے اپنی روایت کے مطابق اچانک کی بھرپور ذہانت کا مظاہرہ کیا، میرے پاس منہ لا کر آہستگی سے کہا، مدام کمپیوٹر خود اپنے جال میں پھنسنے والی ہے۔ رسونتی، اس وقت میں تم سے مخاطب ہوں، تم فوراً آلہ بی بی سے رابطہ قائم کرو، جو کہہ رہی ہوں اس سلسلے میں مشورے لو اور ان پر فوری عمل کرو۔ میری تجویز ہے کسی فلپائنو زبان جاننے والے کی خدمات حاصل کی جائیں۔ بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے میں 2 ہپناٹزم کے ماہر ہیں، ان میں سے ایک کو فوراً وادی کاف میں طلب کرو اور ہپناٹزم کے ذریعے فلپائنو زبان اپنے دماغ میں نقش کر لو، اس طرح تم سلیمان موروز کے دماغ میں کسی وقت بھی پہنچ کر اس زبان میں جانے سلیمان کی آواز اور اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لوگی اور اس کی کھوپڑی میں جگہ بنا لوگی۔ رسونتی نے کہا، سونیا تمہاری ذہانت کا جواب نہیں، میں آلہ بی بی کے پاس جا رہی ہوں۔ بعض اوقات جب تک ایک مسئلے کا حل نہیں ملتا وہ مسئلہ ایک پہاڑ لگتا ہے، جب حل نکل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بات معمولی سی تھی، اگر فلاں طریقے پر عمل کیا جاتا تو یہ مسئلہ بہت پہلے ہی حل ہو جاتا۔ سونیا نے جو تجویز پیش کی تھی وہ ہم سب کے دماغ میں آ سکتی تھی، لیکن پہلے اسی کے دماغ میں بات آتی ہے جو تیز تر ذہانت کا حامل ہو، اور سونیا نے ذہانت کے معاملے میں ہمیشہ برگرفتاری ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ہم اپنے کمرے سے نکل کر سلیمان موروز کے پاس پہنچے، اس نے ہمیں دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، بھائی بڑی دیر لگا دی، کافی گرم تھی یا گفتگو گرما گرم تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں، کیا ابھی آپ گفتگو نہیں کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، واہ کتنا خوبصورت فلمی جواب ہے، کیا آپ میری محبت کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں بھلا یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کی
کی محبوبہ نے میرے دماغ میں پہنچ کر ہلچل مچائی یا آپ کے دشمنوں کی طرح مجھے بھی ٹھکانے لگا دیا تو کیا کر سکوں گا؟ مسٹر فرہاد، وہ آپ کی دشمن نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں آپ اس کے متعلق ایسی گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ وہ میری زندگی ہے، اس نے ہماری دوستی کرائی ہے، آپ کو یہاں تک لے آئی ہے۔ اگر آپ کی دشمن ہوتی تو اس طیارے کو تباہ کر دیتی، وہ کبھی ایسا نہ کرتی، وہ جانتی ہے میں ہی وہ آدمی ہوں جو اس روح کو اس کے خاص جسم تک پہنچا سکتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا پہنچاؤں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ سلیمان موروث نے خوش ہو کر میرے ہاتھوں کو تھام لیا، پھر پوچھا سچ کیا تم میرا یہ کام کر سکو گے؟ میری محبت کو اس کا جسم واپس دلا سکو گے؟ وہ کہتے کہتے رک گیا، چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا جانے سلیمان تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، پلیز یہ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرو۔ میں نے اسے آپریٹ کرتے ہوئے کہا یہ اسکرین چھوٹا ہے، میرے سامنے رہے گا، آپ کس طرح مدام کمپیوٹر کا جواب پڑھ سکیں گے؟ سلیمان موروث نے ہچکچاتے ہوئے کہا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گفتگو کریں۔ پھر اس نے شرمانے کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا ہم تو دماغ میں چپکے باتیں کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے مائک کو آن کرتے ہوئے مدام کمپیوٹر کو مخاطب کیا، اس کے بعد اسکرین کے بٹن کو آن کر دیا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی اس کا تحریری جواب نظر آنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی مسٹر فرہاد، جزیرہ کاوی کاوی میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پھر اس کے نیچے سونیا کو مخاطب کیا گیا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا سونیا میں نے تمہیں ایسی جگہ لا پھینکا ہے جہاں تم کوئی کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر میرے خلاف استعمال نہیں کر سکو گی اور نہ ہی میرے موکلوں کو دھوکہ دے سکو گی۔ اگر تم نے یہاں کوئی شرارت کی تو یاد رکھو یہاں صرف میرے چاہنے والے نہیں بلکہ میرے معتقد بھی ہیں جو مجھ پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں اور سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ سونیا نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے معتقدوں میں ایک نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسکرین پر دوسرے الفاظ ابھرنے لگے، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی یہ تم سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اس جزیرے میں ایک چونٹی کی طرح ہو۔ سونیا اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ہمارا میزبان سلیمان موروث ناراض ہو جائے۔ اس نے فرانسیسی زبان میں کہا میں چونٹی ہوں، چونٹی جھونپڑی میں بھی رہتی ہے اور محل میں بھی۔ آئندہ اس قدیم تاریخی محل میں جب بھی کوئی ڈرامہ پلے کرنے جاؤ اور جب بھی تمہیں کوئی چونٹی کاٹے تو سمجھ لینا سونیا موجود ہے۔ اسکرین پر جواب ابھرنے لگا میں سمجھ رہی ہوں، تم یہ باتیں فرانسیسی زبان میں اسی لیے کہہ رہی ہو کہ اپنی میزبان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ دنیا کی خطرناک تنظیمیں تمہاری چالاکی اور مکاری سے خوف کھاتی ہیں، میں بھی تمہیں مانتی ہوں، ابھی اس لیے تیش دلایا تھا کہ تم بے اختیار کوئی ایسی بات کہہ جاؤ جس سے تم لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہو سکے، اور اندازہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا اچھا بتاؤ ہم تمہارے متعلق کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی کہ میں اس قدیم تاریخی محل کی مناسبت سے روح کا جو ڈرامہ پلے کر رہی ہوں اور سلیمان موروث کو احمق بنا رہی ہوں، تو اس کے پیچھے میرا کوئی بہت بڑا فائدہ ہے۔ تم سلیمان موروث کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو، اگر وہ اسکرین پر پڑھ لے تو عجب ہے، تم کسی کے دماغ میں پہنچتے ہو تو اسے اچھی طرح ٹٹول کر نہیں پڑھ لیتے۔ نہیں، میں سطحی طور پر معلومات حاصل کرتا ہوں، پھر چلا آتا ہوں، فرصت کے وقت تفصیلی معلومات حاصل کرتا ہوں۔ تفصیلی معلومات یہ ہیں کہ سلیمان موروث انگریزی بولتا اور سمجھتا ہے مگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ میں اسکرین پر اسے 1000 گالیاں دے دوں، وہ بھینس کی طرح سنجیدگی سے کمپیوٹر کو دیکھتا رہے گا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آؤ، تم نے ہمارے طیارے کو اغوا کر کے اچھا نہیں کیا، میں مانتا ہوں تمہاری چال بڑی کامیاب رہی، تمہاری سوچ اور منصوبے کے مطابق میں ان کے کام آؤں گا، لیکن تم نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا کہ ہم تمہارے راستے کی رکاوٹیں بنتے رہیں گے۔ میں نے نظر انداز نہیں کیا، جب رکاوٹ بنو گے اور یہاں دوست بننے والے تمہارے دشمن بنتے جائیں گے تو تم دونوں کو اپنی حماقتوں کا احساس ہوگا۔ وقت آنے دو، تمہیں رفتہ رفتہ بہت کچھ معلوم ہوگا۔ میں نے پوچھا اس قدیم تاریخی محل میں کیا ہے؟ میں کہوں گی تو یقین نہیں آئے گا۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا ہے تب سے وہ دو ہی باتیں بولتے آ رہے ہیں، سچ یا جھوٹ، تیسری کوئی بات نہیں ہوتی، لہذا بولتی جاؤ۔ تم پچھلی رات سے جاگ رہے ہو، بہتر ہے سو جاؤ۔ جس بات کا یقین نہ آئے اسے سن کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر باتوں پر یقین نہیں آتا لیکن وہ باتیں تجسس پیدا کر دیتی ہیں، لہذا سننا ضروری ہوتا ہے۔ سنا رہا ہوں، سنا دو۔ اچھا تو سنو، تمہارا میزبان میرا عاشق جو بکواس کر رہا ہے وہ درست ہے، ایک حسین دوشیزہ کا جسم 200 سال سے قید ہے، میں اسے رہائی دلانا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اسکرین صاف ہو گیا۔ میں نے کہا بات ادھوری رہ گئی ہے۔ اسکرین سے جواب ملا، سوالات کرو، بات مکمل ہوتی جائے گی۔ میں نے کہا وہ
جسم کہاں قید ہے اسی قدیم تاریخی محل میں؟ کیا 200 سال سے آج تک کسی نے اس جسم کو نہیں دیکھا؟ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، پہنچنے کا راستہ صرف مجھے معلوم ہے۔ پھر تو تمہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے محل پر میرا قبضہ ہو، باہر کا کوئی آدمی اندر نہ آ سکے۔ ایسی بات کہتے ہوئے کیا تمہارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں کہ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہی تو میں چاہتی ہوں، کھل کر بات کرو۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر تمہیں یہاں لانے کی پلاننگ کی ہے۔ خود سمجھ سکتے ہو دہشت گرد تنظیموں کے تمام سربراہ ان کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین مجھے کابی جیسے 10 جزیروں کی مالکہ بنا سکتے تھے، مجھے دولت کے انبار میں بٹھا سکتے تھے، لیکن میں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا ہے۔ میں جانتی تھی تمہیں یہاں لاؤں گی تو تم یہاں سے واپس جانے کی ضد نہیں کرو گے، نہ ہی فرار کا راستہ تلاش کرو گے۔ دیکھ لو میرا خیال درست نکلا، تم اور سونیا دونوں ہی مطمئن ہو، یہاں ان لوگوں کے کام آنے والے ہو۔ یہیں سے میرے منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تم خواہ مجھ سے کتنا ہی کتراؤ مگر میرے معاملے میں دلچسپی ضرور لوگے۔ سونیا کو میں نے تیش دلایا ہے، اسے چیونٹی کہا ہے، وہ ضرور محل تک پہنچ کر مجھے کاٹنے کی کوشش کرے گی۔ تمہیں بھی ایسے حالات سے دوچار کروں گی کہ اس محل میں جانے پر مجبور ہو جاؤ گے، یا پھر میرا دوستانہ مشورہ مان لو اور میرے کام آؤ، اپنی پچھلی ضد کو بھول جاؤ۔ دیکھو میں کھرا سودا کرنا چاہتی ہوں، اس ہاتھ سے لیتی ہوں، اس ہاتھ سے دیتی ہوں۔ مجھ میں اور تمہاری تمام ساتھی عورتوں میں صرف ایک فرق ہے، تمہاری عورتیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے کام آتی ہیں اور تم ان کے کام آتے ہو۔ دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ یہاں بھی ہے۔ میں نے کہا اس جذبے میں محبت ہوتی ہے اور تمہارے پاس کاروباری جذبہ ہے، لین دین کی سودے بازی ہے۔ چلو میں سودے بازی پر لعنت بھیجتی ہوں، آئندہ ایسی گفتگو نہیں کروں گی۔ کسی بھی مرحلے پر مجھے آزما کر دیکھ لو، میں کسی لالچ کے بغیر تمہارے کام آؤں گی۔ میں نے سونیا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس نے مائک کے بٹن کو آف کرتے ہوئے جاپانی زبان میں کہا، ہمیں ایک بار اسے آزمانا چاہیے، اگر کسی چال میں پھنسنے کا شبہ ہوگا تو ہم وہیں سے اپنا راستہ بدل دیں گے۔ میں نے مائک کے بٹن کو آن کرنے کے بعد پوچھا، ہیلو مدام کمپیوٹر موجود ہو؟ میں اپنے عاشق کی کھوپڑی میں رہ کر سونیا کو جاپانی زبان بولتے سن رہی تھی۔ افسوس میں یہ زبان نہیں سمجھ سکتی، لیکن اندازہ ہو گیا ہے تم اس سے مشورے لے رہے تھے۔ پھر کیا خیال ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ اس محل پر میرا قبضہ ہو جائے یا عارضی طور پر ایسے انتظامات ہو جائیں کہ وہاں ہمارے سوا کوئی نہ جا سکے؟ ایسا ہو گیا تو میں تم سے اس محل میں داخل ہونے کی درخواست کروں گی۔ فرض کرو میں نے درخواست منظور کر لی اور محل میں داخل ہو گیا، پھر میں راستہ بتاتی جاؤں گی اور تم طے خانے اور چور راستوں سے گزرتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کی لاش تک پہنچو گے۔ آخر وہ کون ہے؟ اس حسینہ کا نام گوری سجاتا ہے۔ آج سے 200 برس پہلے اس جزیرے میں اس کے حسن کا شوہرا تھا۔ آس پاس کے سمندروں سے گزرنے والے سیاح، راجے مہاراجے اور بحری قزاق سب اس کے دیوانے تھے۔ وہ اپنے زورے بازو سے، اپنی دولت سے، اپنی محبت سے اور خوشامدوں سے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ آخر ایک خبیث کالے عامل نے گوری سجاتا کو چپ کا مجسمہ بنا دیا، وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس کالے عامل نے اسے محل کے چور گوشوں میں لے جا کر ایک تابوت میں بند کر دیا۔ اس عمل کے مطابق اگر وہ تابوت ہٹایا جائے یا اسے توڑ دیا جائے تو گوری سجاتا زندہ ہو جائے گی۔ سونیا نے مائک کے بٹن کو پھر بند کر دیا۔ مجھ سے کہا، کیا یہ ہمیں بچوں کی کہانی سنا رہی ہے؟ میں نے بھی جاپانی زبان میں جواب دیا، اس کی باتیں سن لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ بچوں کی کہانی ہے تو بچوں کی طرح کہانیاں شائع کر کے بڑی عمر کے پبلشر بھی منافع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہ ہمیں کہانی سنا کر کوئی زبردست منافع حاصل کرنے والی ہے۔ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے اسے آن کیا، اسکرین پر الفاظ ابھرنے لگے۔ تم دونوں بعد میں مشورے کر سکتے ہو، پہلے میری باتیں سن لو، مجھ پر یقین کرنے کی کوشش کرو۔ میں قسم کھاتی ہوں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ ایک بار میرے کام آ جاؤ، میں زندگی بھر کسی لالچ کے بغیر تم سب کے کام آتی رہوں گی۔ آخر تمہیں گوری سجاتا سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کیا یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات نہیں ہے کہ وہ 200 سال سے مردہ حالت میں ہے اور دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے اور ہماری کوششوں سے ہو سکتی ہے؟ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی، بھلا 200 سال سے مردہ رہنے والی زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کالے عمل کا نتیجہ ہے، وہ عمل اپنی جگہ آج بھی قائم ہے۔ جب بھی وہ تابوت وہاں سے ہٹے گا یا اسے توڑ دیا جائے گا، اسی لمحے گوری سجاتا اٹھ کر بیٹھ جائے گی۔ یہ باتیں میں تمہیں کیسے معلوم ہے؟ جیسے مورخوں کو معلوم ہوتی ہیں، جیسے ماہرین آثار قدیمہ کو معلوم کر لیتے ہیں۔ مجھے 200 سال پرانا ایک مسودہ مل گیا ہے، ایک ایسے شخص سے ملا جو قدیم زبانوں کو سمجھنے میں مہارت رکھتا تھا، اور اس مسودے کو اسی شخص کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا
سکتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کا ترجمہ سمجھ لیا اور جو کچھ سمجھا اسے اپنے طور پر نوٹ کر لیا۔ وہ کہاں ہے؟ مر چکا ہے یا تم نے مار ڈالا ہے؟ ذرا سی بات پر شبہ کرو گے تو ہم دوستی کے راستے پر ایک قدم بھی نہیں چل پائیں گے۔ پلیز مجھ پر اعتماد کرو۔ وہ مسودہ کہاں ہے؟ میرے پاس محفوظ ہے، میں انہیں دیکھنا چاہوں گا۔ تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ مسودہ اور ان کا ترجمہ تمہارے پاس بھیج دوں گی، لیکن وعدہ کرو انہیں پڑھنے کے بعد واپس کر دو گے۔ کم از کم وہ اصلی مسودہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور نہ تمہاری سمجھ میں آئے گا، اسے ضرور واپس کر دینا۔ یوں سمجھ لو کہ میں تم پر بھروسہ کر کے بہت ہی قیمتی سرمایہ تمہارے حوالے کرنے والی ہوں۔ میں تمہارے بھروسے کو قائم رکھوں گا اور اس مسودے کا انتظار کروں گا۔ فی الحال یہ بتاؤ ہم اس مسودے پر کیسے یقین کریں؟ ہو سکتا ہے وہ پرانے دفینوں کی کہانی ہو یا پرانے عقائد رکھنے والوں کا کوئی ایسا عقیدہ ہو جو اب قابل قبول نہیں ہے۔ میں بھی تمہاری طرح فرض کر لیتی ہوں کہ یہ فضول من گڑت سی بات ہے، لیکن جو تاریخی مسودہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا وہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے اور ہم اس پر عمل کر کے وہاں تک پہنچ جائیں تو ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اپنے کسی دشمن کو اس کی ہوا بھی لگنے نہیں دیں گے کہ رہ گئی یہ بات کہ محل کے تہہ خانوں اور چور دروازوں سے گزرنے کے دوران کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کون سے خطرات کا خدشہ ہے، تو ہم ان باتوں پر غور کر لیں گے اور ان کے مطابق حفاظتی انتظامات کر لیں گے۔ ہم سے تمہاری مراد میں اور تم، یعنی تم بھی اس تہہ خانے میں میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں جا سکتی تو یہ کام تنہا کر لیتی۔ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ راز کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہم انسانوں کی خام خیالی ہے کہ ہم پر اسرار رہ سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی دیکھ سکتا ہے نہ ہم تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ ازل سے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جو تمام عمر راز بن کر رہ سکا ہو اور کوئی دوسرا اس راز تک نہ پہنچ سکا ہو۔ میں تمہاری بات مانتی ہوں، جب بھی مجھے اس بات کا خدشہ ہوگا میں اپنا راستہ بدل لوں گی۔ میں نے موجودہ زندگی سے لگ بھگ نئی زندگی گزارنے کا انتظام کر لیا ہے۔ جب بھی ایسی بات ہوگی میں پٹڑی بدل لوں گی۔ اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں وہی ہوں جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پرواز کرتی رہی تھی۔ اس بحث کو رہنے دو، وہ مسودہ بھیج دو۔ اس کا مطلب ہے تم میرا ساتھ دے رہے ہو۔ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے، پہلے میں مسودوں کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنا تم سمجھ سکتے ہو کہ عاشق بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اگر میں ایسے مسودے تمہارے پاس پہنچاؤں گی اور انہیں اپنے میزبان سے چھپاؤ گے تو وہ شبہ کرے گا، میری محبت پر شک کرے گا، لہذا یہ چیزیں دوسرے ذرائع سے تمہارے پاس پہنچاؤں گی۔ اس کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے اسے آف کرتے ہوئے جمع ہی لی، پھر اپنے میزبان سے کہا اب ہم سونے جا رہے ہیں۔ بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کیا باتیں ہوتی رہی؟ میں کیا بتاؤں، اتنی دیر سے کام کی باتیں بہت کم ہوئی اور وہ تمہاری ہی محبت کے گن گاتی رہی۔ سچ؟ وہ خوشی سے کھل گیا، کھسک کر میرے قریب آ گیا تھا اور پوچھ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پھر جمع ہی لی۔ اس نے مایوسی سے مجھے دیکھا، پھر کہا اچھی بات ہے، سو کر اٹھ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کر دروازے کو بند کیا، پھر سونیا سے کہا یہ سلیمان موروز کیسا قدآور صحت مند اور جنگجو قسم کا شخص ہے، لیکن عورت بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کم وقت ایک نادیدہ روح کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور اس سے محبت کیے جا رہا ہے، احمق کہیں کا۔ سونیا نے گھور کر کہا تم ایسے بڑبڑا رہے ہو جیسے وہ تمہارا رقیب بن گیا ہو۔ میں اس لیے بڑبڑا رہا ہوں کہ عورت سے دور رہوں، لہذا تم بھی مجھ سے دور رہو۔ یہ کہتے ہی میں بستر پر گر پڑا اور تھوڑی دیر بعد ہی نیند کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ یوں تو میں نے حسب معمول اپنے دماغ کو ہدایت دے دی تھی، اس کے باوجود رسونتی نے کہا تھا جب تک میں اور سونیا سوتے رہیں گے اور وہ جاگتی رہے گی، حالانکہ بیچاری پچھلی رات سے جاگتی رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں صرف 4 گھنٹے کے لیے سویا تھا۔ اس کے بعد بیدار ہو گیا، سب سے پہلے رسونتی سے رابطہ قائم کیا اور کہا تم آرام سے سو جاؤ، کوئی پریشانی ہوگی تو فوراً مخاطب کروں گا۔ میں ابھی سو جاؤں گی، مگر پہلے وہ باتیں تو سن لو جو تمہارے سونے کے دوران ہوتی رہیں۔ اس سلسلے میں پہلی رپورٹ یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیم کا کوئی سربراہ اپنے سینٹر میں نہیں ہے، سب فلپائن کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنے خاص ماتحتوں اور اعلی کاروں سے کام لینے کی بجائے وہ خود میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے، ویسے ان کے خاص ماتحت اور اعلی کار تمہارے جزیرے کی طرف پرواز کر چکے ہیں۔ ان کے طیاروں کو وہاں اترنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جزیرہ کاوی کے شمال میں ایک ہولو نامی جزیرہ ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں بھی وہ
وہ طیارے نہیں اتار سکے۔ ان 2 جزیروں میں مسلمانوں کی اکثریت ضرور ہے، لیکن موجودہ حکمرانوں کے قدم بھی مضبوط ہیں، وہ اب فلپائنی حکومت کے ذریعے یہاں آئیں گے۔ رسونتی نے کہا دہشت گرد تنظیموں کے تمام سربراہوں نے فلپائن کے 2 بڑے شہروں میں اپنا اپنا آپریشن سینٹر بنایا ہے، وہیں سے وہ کارروائی کریں گے اور وہیں سے ان کے ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے جزیرے کی طرف جائیں گے۔ فلپائن کی موجودہ حکومت سپر ماسٹر کے زیر اثر ہے، لہذا انہیں جزیرے تک پہنچانے کے لیے بحری راستوں سے کافی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ یوں بھی فلپائنی حکومت چاہتی ہے کہ مسلمان باغیوں فلپائن کی موجودہ حکومت مسلمان مجاہدین کو باغی کے نام سے یاد کرتی ہے، باغیوں کو کچلنے کے لیے سپر ماسٹر کے لامحدود ذرائع کو بخوشی قبول کرے گی۔ رسونتی تم میرے نیند کے دوران بڑی معلومات حاصل کی، اب آرام کرو، باقی معلومات میں حاصل کروں گا۔ پھر میں نے اپنے طور پر جو کچھ معلوم کیا اس میں اضافہ ہو گیا، میرے ذہن میں دنیاوی نقشے کا وہ حصہ تھا جہاں میں اس وقت موجود تھا۔ جزیرہ کابی کے چاروں طرف کچھ جزیرے ہیں، شمال کی طرف فلپائن ہے اور جنوب مغرب کی طرف مشرقی ملائیشیا ہے، جس کا شمالی علاقہ صبا اور برونئی ہمارے جزیرے سے قریب تر ہیں۔ دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ ان علاقوں میں بھی آپریشن سینٹر بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرہ کابی کے جنوب مشرق میں میڈانوں کا انتہائی مغربی جزیرہ موروتائی ہے، وہ موروتائی بھی اڈا قائم کر رہے ہیں۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اپنے میزبان سلیمان موروز کے مہمان خانے سے گزرتا ہوا باہر آیا۔ جب تک مہمان خانے سے گزرتا رہا یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کسی پہاڑی کے اندر وقت گزارتا رہا ہوں۔ باہر آتے ہی یاد آیا کہ یہ پہاڑی ہے اور ہم اب تک غار کے اندر تھے۔ میرے سامنے دور دور تک چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں، ان کے دامن میں مسلمانوں کی اچھی خاصی بستی آباد تھی۔ یہ سب مجاہدین تھے، شہری زندگی چھوڑ کر یہاں آباد ہو گئے تھے اور اپنے موجودہ حالات سے مطمئن تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں آزادی کا خواب تھا۔ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت پر امید تھے۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ ایک طرف مدام کمپیوٹر مجھے گوری سجاتا کے معاملے میں سنجیدگی سے ملوث کرنا چاہتی تھی، دوسری طرف یہاں کے مسلمانوں کا نہایت سنجیدہ مسئلہ تھا۔ ان کی حفاظت کرنا اور انہیں دشمنوں کے داؤ پیچ سے باخبر رکھنا میرا فرض تھا۔ اس وقت میرے دشمن میرے چاروں طرف سازشوں کا جال بن رہے تھے، یہ ان کے لیے سنہری موقع تھا۔ میں ایسے جزیرے میں تھا جسے وہ چاروں طرف سے گھیر رہے تھے، مجھے نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس بار انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ تخت ہو یا تختہ، فرحاد کو اسی جزیرے میں دفن کیا جائے گا۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، دور دور تک لکڑیوں کے بنے ہوئے مکانات میں لالٹین کی روشنی نظر آ رہی تھی، کہیں مشلیں روشن تھی۔ میں نے سوچا یہیں کھڑے کھڑے سونیا کے دماغ میں پہنچ کر اسے نیند سے جگاؤں، پھر خیال آیا اس کا دماغ لاک کر دیا گیا ہے۔ میں اس کے پاس جانے کے لیے پلٹ گیا، وہ غار کے دانے پر کھڑی ہوئی تھی، مشل کی روشنی میں اس کا تر و تازہ چہرہ بسم سے کھل رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں یاد کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو جب ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو محبت کے لیے جاپانی زبان بہتر ہوتی ہے۔ سونیا نے جاپانی زبان میں پوچھا کوئی خاص بات ہے؟ میں یہاں بستی کا جائزہ لے رہا ہوں، لیکن تمہارے پیچھے غار کے دانے کے اوپر ایک چٹان کے پیچھے کسی کی آہٹ سنی ہے، کیا میرے سر پر کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اوپر سے کوئی چٹان یا بڑا پتھر لڑکایا نہیں جا سکتا، یہ لوگ ایسی حماقت نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، لیکن وہ خیال خوانی کرنے والی ہماری ٹو میں رہنے کے لیے کسی نہ کسی کے دماغ میں آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ اسی کے دماغ میں ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ وہ باتیں کرتے ہوئے میری طرف آ گئی۔ ہمیں شہری آبادی کی طرف جانا چاہیے، ذرا اس جزیرے کے متعلق مزید معلوم ہو جائے تو اچھا ہے۔ رات کو جانا مناسب ہوگا، ہم خوب سوتے رہے ہیں، رات کو سو نہیں سکیں گے، پھر کیوں نہ جاگتے رہیں۔ جب نیند آئے گی تو یقیناً شہری آبادی میں کوئی ہوٹل ضرور ہوگا یا ہمارا میزبان وہاں بھی رہائش کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہی وہ پہنچ گیا، پوچھنے لگا نیند پوری ہو گئی؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم شہری آبادی میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا اچھا تو اس نے تم کو بھی یہی مشورہ دیا ہے؟ ہم نے تعجب سے پوچھا کس نے مشورہ دیا ہے؟ وہ ہستی اور کون ہو سکتی ہے بھائی؟ میں جانے سلیمان کی بات کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر ہم نے کمرے میں چھوڑ دیا ہے، بھلا وہ ہمیں کیا مشورہ دے گی؟ یہ ہمارے دل کی بات ہے۔ ویسے کیا ارادہ ہے؟ ابھی گاڑی تیار ہو جائے گی، رات کا کھانا ہم مانگاسو میں جا کر کھائیں گے۔ یہ مانگاسو کیا چیز ہے؟ یہ جزیرے کے شہر کا نام ہے۔ ویسے تو شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک بہت سی بستیاں
آباد ہیں، مگر شہر یہ ایک ہی ہے، ہم رات وہیں رہیں گے۔ میں نے ایسا کہتے ہوئے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مدام کمپیوٹر وہاں موجود ہے یا نہیں، ہوگی بھی تو خاموش ہوگی، صرف ہماری گفتگو سن رہی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، مانگاسو جا کر واپس آنے میں آدھی رات ہو جائے گی، وہیں رہنا مناسب ہے۔ اس جزیرے میں آپ کے علاوہ اور کتنے مسلمان لیڈر ہیں؟ اس نے سینہ تان کر کہا، میں ایک ہی کافی ہوں۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، سچ بولو ورنہ وہ کسی اور کے دماغ میں پہنچ کر حقیقت معلوم کر لے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے علاوہ یہاں اور بھی کئی لیڈر ہیں، لیکن موجودہ حکومت کی فوجی طاقت سے ٹکرانے والے صرف دو ہیں، ایک میں ہوں، دوسرا احمد جوزف ہے۔ پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے۔ سچی بات ہے، میں کسی عیسائی پر بھروسہ نہیں کرتا، خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو جائے۔ باقی جو لیڈر ہیں وہ کوٹ پتلون پہننے والے اور فر انگریزی بولنے والے ہیں، ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے۔ وہ تقریر کے ذریعے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تلوار کے ذریعے۔ سونیا نے پوچھا، حکومت کے انٹیلیجنس اور پولیس والے آپ کو پہچانتے ہوں گے؟ اس نے سینہ تان کر کہا، سلیمان موروز کو کون نہیں جانتا، حکومت نے میرے سر کی قیمت لگائی ہے، یقین نہ ہو تو دشمن بن کر میرا سر کاٹ کر لے جا سکتے ہو۔ سونیا نے جواب دیا، ابھی ہمارا کسائی بننے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، دشمن ان گاڑیوں کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے جن پر ہم شہر جائیں گے؟ راستے میں گاڑیاں بدل جائیں گی، میں مانگاسو شہر کی ایک قریبی بستی کولی میں رات گزاروں گا، تم دونوں شہر چلے جانا۔ ہمارے دو آدمی جو انگریزی جانتے ہیں وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وہ کون ہیں؟ ہمارے جاسوس ہیں، راتوں کو چھپ کر یہاں آتے ہیں، کوئی خاص پیغام پہنچاتے ہیں، پھر دوسرا دن یہاں گزار کر رات ہی کو واپس جاتے ہیں۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ ہم بھی اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ہمارے تمام دشمن بہت دور تک جال پھیلا رہے ہیں، یقیناً اس جزیرے میں موجود حکومت کے تعاون سے ہمیں ڈھونڈ نکالنا چاہیں گے۔ آپ دونوں کو میک اپ کر کے یہاں سے جانا چاہیے۔ ہم میک اپ نہیں کرنا چاہتے، جیسے ہیں ویسے ہی جائیں گے تاکہ اپنے دشمنوں کا اندازہ ہو سکے۔ عجیب بات ہے، خواہ مخواہ دشمنوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دو گے۔ تمہاری محبوبہ نے وعدہ کیا ہے، ہم اس کے کام آئیں گے تو وہ تمہاری طرح ہماری بھی حفاظت کرے گی۔ ہم شام کے 7 بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔ 5 میل تک چلنے کے بعد گاڑیاں رک گئیں، دوسری 3 گاڑیاں ہماری منتظر تھی۔ میں نے کہا، مسٹر سلیمان آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں، سونیا آپ کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کی طرف جائے گی۔ سلیمان موروز نے سونیا کی طرف دیکھا، پھر کہا، رات کا وقت ہے، راستے اونچے نیچے ہیں، کئی خطرناک موڑ بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، سونیا یہاں آنے سے پہلے موت کے کنویں میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹرک چلایا کرتی تھی۔ ایک جیپ میں وہ دونوں جاسوس چند مجاہدین کے ساتھ بیٹھ کر روانہ ہو گئے تاکہ ہماری وجہ سے پہچانے نہ جائیں۔ پھر ہم 2 گاڑیوں میں روانہ ہوئے۔ سونیا کو الگ گاڑی اس لیے ڈرائیو کرنے دی تھی کہ مجھے کوئی خطرہ درپیش ہو تو وہ محتاط ہو جائے، اسی طرح اس پر کوئی آفت آئی تو میں دوسری گاڑی میں رہ کر اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ سلیمان موروز نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا، سونیا گاڑی کیوں ڈرائیو کر رہی ہے؟ بھائی سلیمان کچھ سمجھا کرو، اسے دوسری گاڑی میں اس لیے بٹھایا ہے کہ اول تو اسے ڈرائیو کرنے کا شوق ہے، دوسرے ہم کھل کر حسین عورتوں کے متعلق گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔